अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो 10वीं जमात का क्लास है और हमारा उन्वान है इबरत। ये एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ़ है प्रेमचंद। इबरत प्रेमचंद का एक लिखा हुआ एक सबक आमूज़ अफसाना है। क्यों? क्योंकि इस अफसाने में एक ऐसा सबक आमूज़ वाक़ा बयान किया गया है जो आप आगे देखेंगे। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार एक अपर प्राइमरी स्कूल का मुदर्रिस उस्ताद जिसका नाम पंडित चंद्रधर है, जिसकी माहवार तनख्वाह 15 रुपये है और बड़ी मुश्किल से पंडित जी गुजारा करते थे और वो अपने पेशे से मुतमईन नहीं थे, क्योंकि उसके पड़ोस में रहने वाले दारोगा एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम ठाकर अतिबल सिंह और एक मुंशी जी जिसका नाम मुंशी बेगनाथ था, इतनी ही तनख्वाह उनको भी इतनी ही तनख्वाह थी, लेकिन वो ऐश व आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। पंडित जी ने इस महकमे से निकलने की बहुत कोशिश की, यानी महकमा एजुकेशन से उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें हमेशा नाकाम रहे। अलबत्ता जो उसका पेशा था, जो उसका मनसबा था, वो क्या था? बच्चों को पढ़ाना था। वो हमेशा बच्चों को बहुत ही लगन से, प्यार से और मेहनत से पढ़ाते थे और इसमें उसने कभी भी कोई कमज़ोरी, कोई सुस्ती नहीं दिखाई, बल्कि अपना जो उसका मनसबा था, यानी उस्ताद का जो पेशा था, उसके साथ उसने हमेशा इंसाफ किया। अजीज़ बच्चों, अब मैं किताब से एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक वाक़ा है इसमें तीनों का। जो ये तीन किरदार हैं, इन तीनों का एक वाक़ा है। वाक़ा क्या है? देखिए बच्चों, एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और कांस्टेबल ठाकर अतिबल सिंह ने अयोध्या की यात्रा का प्रोग्राम बनाया। ये जो तीन किरदार थे, एक दिन इन दोनों ने कहा कि हम अयोध्या का दौरा करेंगे, सैर करेंगे और पंडित जी का खर्चा बर्दाश्त करते हुए साथ चलने वाला आमादा किया। क्योंकि पंडित जी तो जो उस्ताद थे, उसके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उसको आमादा किया कि हम आपको साथ लेंगे और आपको किसी किस्म का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, जिस वजह से ये लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। जब ये तीनों दोस्त रेलवे स्टेशन पहुंच गए, वहां भीड़ थी, लोग बहुत जमा हुए थे और ये एक दूसरे से जुदा हो गए। पंडित जी ठाकर साहब के साथ एक डब्बे में सवार थे और एक डब्बे में पंडित जी और ठाकर साहब दोनों सवार थे। वहां ठाकर साहब ने मुसाफिरों को जगह छोड़ने को कहा और बातों बात में तू मैं होगी, क्योंकि वहां जगह कम थी। और ठाकुर साहब वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, उसने लोगों से कहा कि जगह छोड़ो, अपना रौब दिखाया और वहां क्या हुआ? तू मैं हुआ और साथ ही वो दोनों काफी मुद्दे से ठाकर साहब से बदला लेना चाहते थे। जिनके साथ उसने तू मैं किया, वो ठाकर साहब से बदला लेना चाहते थे और क्योंकि ठाकर साहब ने भी कभी उनसे बुरा सलूक किया था, उनसे रिश्वत ली थी। और जो ये डब्बे में दो आदमी थे जिनके साथ उसको तू मैं हो, वो उसको ठाकर साहब को जानते थे। उसने पहले ही उनसे रिश्वत ली थी और आज वो उसका बदला लेना चाहते थे ठाकर साहब से। मजबूरन ठाकर साहब को डब्बा बदलना पड़ा। जब उसने उनको मजबूर किया ठाकर साहब को, वो डब्बा बदलने में मजबूर हुए जल्दबाजी में। अच्छा, इधर मुंशी जी जरूरत से ज्यादा शराब पी गए और दूसरा जो था मुंशी जी, वो शराब पीता था
لیکن اسے ضرور سے زیادہ ہی آج یہ کیا کیا، شراب پی، اور ان کا ہاضمہ جو تھا وہ خراب ہو گیا، اور راستے میں سبوں کو ٹرین سے نیچے اترنا پڑا جلد بازی میں۔ اور اس جلد بازی میں جب لوگ جب وہاں گڑبڑ ہو گئی، سب لوگ باہر آ گئے، تو اس کو جلد بازی میں منشائن صندوق اتارنا بھول گئے، جو اس کے پاس صندوق تھا وہ بھول گئے، اور جس میں کیا تھے، اس میں پیسے تھے، اور پیسے تھے۔ کسی طرح منشی جی کو نزدیکی شفا خانے میں پہنچا، وہ بیمار پڑ گئے اور اس کو ہسپتال لیا گیا ایک شفا خانے میں علاج کے لیے۔ ہسپتال میں چوکھے لال نے فیس کے بغیر علاج کرنے سے انکار کیا۔ وہاں ہسپتال میں ایک چوکھے لال تھا، اس نے فیس کے بغیر علاج نہیں مانا کہ میں اس کو علاج نہیں کروں گا، اور جی ہر سال چوکھے لال سے زمین کو، کیونکہ یہ جو کانسٹیبل تھے یہ چوکھے لال سے بھی ہر سال زمین پر اس سے پیسہ مانگتے تھے، رشوت لیتے تھے۔ اس کو بھی یاد تھا، کس کو، اس جو یہ ہسپتال میں تھے جو فیس لیتے تھے، ٹکٹ دیتے تھے، اس کو بھی یاد آ گیا، اور اس نے بھی علاج کرنے سے انکار کیا، کیونکہ یہ رشوت لیتا تھا۔ یہ رشوت ایک لعنت ہے، لہذا کبھی رشوت نہیں کھانی چاہیے۔ بچوں، منشائن زیورات بیچنے پر مجبور ہوگی۔ اگلے دن جب وہ لوگ اور منشی نے کیا کیا، جو اس کے زیورات تھے وہ مجبور ان کو بیچنا چاہتا تھا۔ اور اگلے دن جب وہ تینوں کہاں پہنچ گئے، اجودھیا پہنچ گئے، تو جائے پناہ کی تلاش میں نکلے، اور وہاں جب پہنچ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم ایک جگہ دیکھیں گے، وہاں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، یہ بالکل ان کے جیب خالی ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں اچانک پنڈت جی کا سامنا ایک پرانے شاگرد سے ہوا، جس کا نام تھا کرپا شنکر۔ پنڈت جی کا ایک شاگرد تھا، اس کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا، اس نے ان کے ایک دم پہچانا اور پنڈت جی کا ہاتھ تھام لیا اور تینوں کو اپنے گھر لیا، ان کی خیر توازہ کی، اور بہت ہی مہمان نوازی کی، خوب مہمان نوازی کی، اور ان سارے واقعات کا پنڈت جی پر خاصا اثر پڑا۔ اس بچے نے جو سلوک کیا اپنے استاد کے ساتھ، پرانے استاد کے ساتھ، اس کا خاص اثر پڑا، کافی اثر پڑا اس استاد پر، پنڈت جی پر، اور اس نے جو اس کے ذہن میں تھا میں کم تنخواہ لیتا تھا، جو اس کے ذہن میں تھا کہ جو میرے ساتھی ہیں کم تنخواہ پر زیادہ ترقی کرتے تھے، لیکن اور وہ سوچتا تھا کہ وہ روز سوچتا تھا کہ میں اپنا یہ پیشہ، استاد کا پیشہ چھوڑوں، لیکن اس نے یہاں سے اپنی اس سوچ کو، اس بات کو اپنے دماغ سے نکالا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آج سفر کے دوران ٹھاکر صاحب اور منشی جی کے ساتھ ہوئے سلوک اور کرپا شنکر کی خاطر نے پنڈت جی کو کافی اثر کیا۔ پنڈت جی واپس گھر آئے، ان کے مزاج میں کافی تبدیلی آئی، اور جب پنڈت جی واپس آئے گھر تو ان کو دماغ میں تبدیلی آئی، تم سوچ کہ دراصل وہ 15 روپے پہ کام کران، لیکن دل سے کرتا تھا، محنت سے کرتا تھا، اس کا معاوضہ اس کو ملا۔ ایک شاگرد نے ان کی اتنی خوب مہمان نوازی کی، ان کا ریسپیکٹ کیا، ان کی عزت کی، اور سبوں کا کیا، اور ان کو کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جب پنڈت جی نے اس پر غور کیا تو اس نے جو اس کے دماغ میں تھا کہ میں اس نوکری کو چھوڑوں، لیکن اس نے بدل ڈالا، اور وہ کیا کرنے لگا، اس نے عبرت حاصل کر کے دوبارہ اس محکمے کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا نہیں، بلکہ صحیح مان میں اپنے پیشے کی عظمت کا حاصل ہوا، اور اس کو یہ احساس ہوا کہ میرا جو سوچ تھا وہ غلط تھا، بلکہ جو راستہ میں نے، جو پیشہ میرے پاس ہے، جو منصبہ میرے پاس ہے، عظیم پیشہ ہے، استاد کا پیشہ۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ اس منصبے کے ساتھ بالکل وہی کرے جو یہ تقاضا کرتا ہے، یعنی انصاف کرے اپنے منصبے کے ساتھ۔ اور پنڈت جی کو احساس ہوا اس چیز کا، اور اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ عزیز بچوں، دراصل اس عبرت افسانہ ہے، جب ہم اس کا خلاصہ کریں گے، جب ہم اس کا ٹائٹل دیں گے، وہ یہ ہے
کہ ہمیشہ انسان ایمانداری سے کام کرے، ہمیشہ انسان دیانتداری کے ساتھ کرے، اور جہاں تک استاد کا تعلق ہے، اور غلط ہوتا ہے۔ منشی جی جو تھا، کانسٹیبل جو تھا، داروگا، انہوں نے وقت وقت پر رشوت کھائی، انہوں نے وقت وقت پر لوگوں کو ستایا، اور جب ان کی باری آئی تو ان لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ لیکن جو یہ استاد تھے، کون استاد؟ ہاں، اس کا نام کیا تھا؟ شاباش، پنڈت چندردر۔ اس نے ایک بچہ جو اس نے اس کو پڑھایا تھا، جس تم پرنومت سہ سمکھا تس، اور تم کو تمن عزت، یوتہ عزت کورن، تس گو احساس۔ لہذا آج بھی اے زندگی تیرا نمائندہ ہوں میں، ظالموں کے شہر میں کس شان سے جیوں گا میں۔ آج تہ اس استاد پنس پیشس سے کوشش کر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% گژھِ، مگر کوشش کر، انشاءاللہ آج تہ گژھِ۔ آج تہ ہیکن تم بچہ آج تہ موجود، آج تہ ہیکہِ انسانس گرس منٛز تہِ عزت ٲسِتھ، سوسائٹی منٛز تہِ عزت ٲسِتھ، سماجس منٛز تہِ عزت ٲسِتھ، اور محکمس منٛز تہِ عزت ٲسِتھ۔ بشرطیہ سُہ کر کوشش، انسانس تانۍ چھِ کوشش، اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور عزیز بچوں، آپ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج لیکچر دیا ہے عبرت پر، یہ ایک افسانہ ہے، اس کو اسی طرح سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ کبھی اپنے پیشے سے، کبھی اپنے کام سے پریشان نہ ہونا، بلکہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عہدہ جو وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو، مجھے، سب کو صحت سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔